الحمدللہ رب العالمین ولا عاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والمعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و مومنین، یا علی مدد، مولا غازی آپ کو عزت دے، اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ میں نے شروع کی ہوئی ہیں جی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے احادیث مبارکہ جن میں فضائل علی بیان ہوئے، اور وہ بخاری اور مسلم نے نقل نہیں کیے یا سیاستہ نے نقل نہیں کیے، اور ان سے بھی بڑی کتابیں جو ہیں جن کو یہ صحیحین میں شمار ہی نہیں کرتے انہوں نے نقل کیے، کیونکہ حق تو حق ہی ہوتا ہے، حق تو قیامت تک حق ہی رہنا ہے نا۔ یہ چاہے جتنا مرضی زور لگا لیں، قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب بخاری، اور تعصب کی بنیاد پہ لکھی گئی ہے بخاری، سب سے بڑی بخاری جو ہے نا تعصب کی بنیاد پہ لکھی گئی، ان لوگوں سے حدیثیں لی گئی جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے دشمن تھے۔ میں پڑھ رہا تھا، میں نے جو حدیثیں پڑھی تھوڑا سا ریویو کروں اور اس کے بعد پھر آگے شروع کرتے ہیں کہ جی میں نے سب سے پہلے آپ کے مستدرک الحکم کی جلد نمبر 3 صفحہ میں 129 اور کنز الاعمال کی جو حدیث پڑھی تھی، جس میں یہ نیک لوگوں کے امام ہے مولا علی علیہ السلام، نیک لوگوں کے امام، برے لوگوں کے قاتل ہیں، ان کی مدد کرنے والا منصور و کامیاب ہے، اور ان کو ذلیل کرنے والا خود ذلیل و خوار ہے۔ یعنی اس حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو علی سے بغض اور دشمنی رکھے، ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے، وہ خود ذلیل و خوار ہے، اور جو ان سے محبت رکھتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، وہ کامیاب ہے، منصور ہے۔ جنگ جمل میں، سفین میں، نہروان میں جتنے بھی آپ کے رضی اللہ آئے تھے نا، ان کے اوپر اس حدیث کا اطلاع کر کے دیکھنا بھلا وہ کیا بنتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اپنے ماموں کی تعریف کرنا، کیونکہ وہ حدیث تھی نا، نبی مکرم نے بیان نہیں فرمائی کہ گدھے کے اوپر بیٹھا، گدھے کی مہار پکڑنے والا، اس کو ہانکنے والا، تینوں جہنمی ہیں، تینوں کافر ہیں، تینوں منافق ہیں۔ اور جن کو پتہ نہ وہ حدیث کس کے بارے میں ہے، وہ جا کے پڑھ لے۔ ہاں جی، وہ غریب شام کے بارے میں، اس کے باپ کے بارے میں اور اس کے بیٹے یزید کے بارے میں حدیث ہے۔ اور پھر آپ نے دوسری جو فرمائی تھی کہ اس دروازے سے جو شخص اندر آئے گا وہ منافق ہوگا، کافر ہوگا، جہنمی ہوگا، اور جب اس کو میرے ممبر پر بیٹھا دیکھو قتل کر دینا۔ تو ایک بندے نے کہا کہ مجھے حاجت بڑی تیز تھی، یعنی کہ میں نے واش روم جانا تھا، لیکن میں رکا رہا، میں نے کہا میں دیکھ کے جاؤں گا بندہ کون ہے، تو میں نے دیکھا وہ کون تھا، یزید کا باپ، مسلمانوں کا ماموں۔ اچھا، میں جو پڑھ رہا تھا جی اس میں یہ ہے، میں تو سیدھا کہتا ہوں اگر اتنے فضائل محمد و آل محمد کے کسی اور کے بارے میں ہیں تو بھائی منواؤ، اپنی طرف سے صدیق، فاروق اور غنی نہ بناؤ یار۔ جو نبی مکرم نے جن کو کہا ان کے بارے میں بات کرو، دلیل سے بات کرو۔ اچھا آگے جی، دوسری حدیث میں نے آپ کے سامنے جو رکھی تھی وہ یہ تھی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام حضرت علی تمام مسلمانوں کے سردار، تمام پرہیزگاروں کے امام، اور ان تمام لوگوں کے رہبر ہیں جن کا چہرہ اور پیشانی نورانی ہوگی۔ ہاں جی، یہ کالیاں بوتیاں تے پیڑیاں شکلاں والے دے امام نہیں ہیں۔ ہاں جی، آپ نے دیکھا ہوگا ان کے بلوانے، وہ کسی کا دانت نہیں ہے، کسی کی وہ ایک آنکھ نہیں ہے، کوئی ویسے ہی لولا لنگڑا ہے، کوئی ویسے ہی کانا ہے، ان کے نہیں ہے۔ جو علی کو مانتا ہے اس کے چہرے پہ اللہ کی طرف سے ایک عجیب نور ہوتا ہے، اور وہ پہچان میں بھی آتا ہے کہ وہ نور کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث رکھی، ریویو کر رہا ہوں، اس کے بعد ابھی تو میں نے اپنی حدیثیں جو ہے آگے ہیں وہ پڑھنی ہے۔ اچھا، تیسری حدیث جو میں نے پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے کہ حضرت علی مسلمانوں کے سردار، پرہیزگاروں کے ولی، اور ان لوگوں کے رہبر ہیں جن کا چہرہ اور پیشانی نورانی ہے۔ کنز الاعمال کی حدیث تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں نے اب آپ کو یہ صرف بتانا ہے کہ یہ حدیثیں میں نے پچھلی ویڈیو میں پڑھی تھی۔ اب میں آگے آپ سے جو شروع کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے جی، اول من يدخل من هذا الباب امام المتقین وسید المسلمین ویاسوب الدین وخاتم الوسین وقائد الغراء المحجلین۔ یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہوگا وہ پرہیزگاروں کا امام، مسلمانوں کا سردار، یاسوب الدین، خاتم الوسیین اور قائد الغراء المحجلین ہوگا۔ یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اتنے میں علی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام دروازے سے داخل ہوئے،
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دیتے ہوئے اٹھ کر استقبال کیا، پھر گلے سے لگایا اور ان کی پیشانی سے پسینہ صاف کیا اور فرمایا علی تم ہی میرا قرض ادا کرو گے، میری آواز اور میرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ گے اور جس میں لوگ اختلاف کریں گے اسے بیان کرو گے۔ یہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید متزلی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 450 اور حدیث نمبر 9، اور اس حدیث کو حلیت الاولیاء نے میں بھی حضرت انس سے نقل کیا ہے۔ اچھا، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی مکرم اپنا کون سا قرض کی بات کریں، نبی کے اوپر تو قرض ہی کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ یہ تھا کہ آگے ایک اور چیز بھی ہے کہ میرا پیغام اور میری آواز لوگوں تک پہنچاؤ گے اور جس میں لوگ اختلاف کریں گے تم اسے حق کی طرح بیان کرو گے۔ اچھا، اس کا ایک میں آپ کو موٹا موٹا سا ایک نظریہ نہ دے دوں جو میرے مطابق بنتا ہے، وہ یہ بنتا ہے کہ علی تم ہی میرے بعد دین کے وارث ہو، اور جو تم سے دین لے گا وہ کبھی اختلاف میں نہیں پڑے گا، اور جو تم سے دین نہیں لے گا وہ ایمان میں رہے گا ہی نہیں۔ سیدھی سی بات جی، آگے آ جائیں۔ اچھا جی، آگے آپ کے سامنے ایک اور حدیث رکھنی ہے جی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ احد الیہ فی علی انہ ریاۃ الہدی و امام الاولیاء و نور من اطاعتی ونور من اطاعنی وهو الکلمۃ التی الزمتھا المتقین، یعنی کہ خداوند عالم نے مجھ سے حضرت علی کے بارے میں اس طرح سفارش کی ہے، حضرت علی علیہ السلام ہدایت کا پرچم، میرے دوستوں کے امام، میری اطاعت کرنے والوں کے لیے نور ہے، اور ایسا کلمہ ہے کہ متقین کو جن کے ساتھ رہنا میں نے ضروری قرار دیا ہے۔ حلیت الاولیاء اصفہانی نے بھی اس کو جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 22 میں، اور شرح نہج البلاغہ متزلی نے بھی جلد نمبر 2 میں اس کو نقل کیا ہے۔ اچھا، یہ 6 حدیثیں پہلے کی 3 ریویو ہوتی نہیں ہے، میں نے یہ پڑھی ہیں۔ یہ جناب والا جناب علی علیہ السلام کی امامت اور آپ سے دین کے وارث ہونے، آپ کے امام ہونے، آپ کے وسیع ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ یہ کوئی بندہ جھٹلا نہیں سکتا کہ ان احادیث کے مطابق دین کا وارث کون؟ علی۔ دین کا اصل میں علم رکھنے والا کون؟ علی۔ اور نبی سے محبت کرنے والے، وہ حدیث پڑھی ہے نا، میرے دوستوں کے امام ہیں، جو نبی مکرم سے محبت کرتے ہیں ان کے علی امام ہیں، اور جو صرف سیاسی نعرے یا رسول اللہ یا رسول اللہ کے نگال لگاتے ہیں نا، ان کے امام نہیں ہیں۔ اصل میں امام ان کے ہیں جو نبی سے اصل میں محبت رکھتے ہیں، اور اصل میں نبی سے محبت رکھنے والوں کے ولی بھی ہیں، اور ان کے نبی کے بعد خلیفہ بھی ہیں۔ اچھا، اب اس میں تو یہ مکمل ہو گیا جی، کلیئر ہو گیا۔ اب اس کے بعد سنیے گا جی، قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے جی، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ھذا اول من آمن بی و اول من یصافحنی یوم القیامت۔ سنیے گا جی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حضرت علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ وہ ہے جو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائے اور قیامت میں یہی سب سے پہلے مجھ سے مصافحہ کریں گے۔ یہ صدیق اور اس امت کے فاروق اور حق اور باطل کے درمیان جدائی ڈالنے والے ہیں، اور یہ مومنین کے سردار ہیں۔ کتابیں سنیے گا، کنز الامال ہے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 156، اور حدیث نمبر ہے اس کی جی 2608، اور المعجم الکبیر طبرانی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 259، اور الکامل ابن عدی نے بھی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 229 میں لکھا ہے۔ اچھا، اب صدیق کون ہوا؟ علی۔ فاروق کون ہوا؟ علی۔ اور اللہ نے قرآن میں جو فرمایا کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، غنی کون ہوا؟ علی۔ اپنے نہ بناؤ، جو اللہ اور اس کے رسول نے جن کو کہا ان کو مانو۔ اور پھر کہتے ہو جی وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ اور جنت بھائی کسی صحابی کا ٹھیکہ نہیں ہے، کسی صحابی کے پاس کوئی پرچی نہیں ہے جنت کی۔ جنت کے وارث یہ محمد و آل محمد ہے۔
ان کے پاس ہے جنت کی ٹکٹ، ان کا ذکر، ان کی اطاعت، ان کی تعظیم اور ان کے بتائے ہوئے دین پر عمل کر کے ہی جنت میں جایا جا سکتا ہے جی۔ اپنے جذباتی فیصلوں سے یا اپنی طرف سے کسی کا فالوور بن کے جنت والا معاملہ نہیں ہے جی۔ اور جب دین محمد و آل محمد سے لیا جائے گا نا تو پھر سمجھ آئے گی دین اصل میں ہے کہاں پر، ملا کے ڈیرے پہ دین ہے یا کہ آپ کے اندر دین ہے، ایک چیز۔ اور دوسری سب سے اہم چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا تھا وہ یہ تھا کہ علی علیہ السلام سے محبت کرنا جبریل کا پیغام ہے، حدیث ہے جی۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا معاشر الانصار العدلکم علی ما ان تمسکتم به لن تذلوا ابدا هذا علی فاحبہ بحبہ واکرمہ باکرمہ امتی فَإِن جِبْرَائِيلَ أَمْرِي بِالَّذِينَ قُلْتُ لَكُمْ آنِ اللَّهِ عَزْ وَجَلْ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اے گروہ انصار، اے گروہ انصار، اے لوگوں میری بات کو غور سے سنو، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تک تم اس سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، جب تک اس سے جڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ علی علیہ السلام ہے، ان کو بھی میری طرح سے دوست رکھو، یعنی جیسے مجھے جو کچھ سمجھتے ہو وہی علی کو سمجھو، اور اس کے بعد جتنی محبت مجھ سے کرتے ہو اتنی محبت علی سے کرو، جیسے میری اتباع کرتے ہو ویسے علی کی اتباع کرو، کیونکہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، علی میرا گوشت، علی میرا خون، علی میرا جسم، علی میرے جسم کا حصہ۔ اب اس میں بات رہتی کوئی نہیں ہے، اور میری ہی طرح سے ان کا اکرام و احترام کرو، کیونکہ میں نے جو کچھ تم سے بیان کیا ہے جبرائیل علیہ السلام نے خدا کی جانب سے مجھے اس کا حکم دیا ہے۔ کتاب سنیے گا، اہل سنت کی کتاب ہے کنز العمال، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 158، اور اس کی حدیث ہے جی 2625، اور شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی نے بھی جلد نمبر 2 میں 450 پہ، اور المجمع الکبیر نے بھی، اور طبرانی نے بھی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 88 پہ لکھا ہے۔ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ اگر آپ غور سے دیکھیں تو میرا تو خیال ہے کہ فرقہ بندی تو بچتی کوئی نہیں ہے، کیونکہ نبی مکرم کے بعد دین کے وارث تو نبی کی دین کے وارث تو نبی کے گھر والے ہیں، تیسرے چوتھے بندے کا تو کنسیپٹ ہی نہیں بنتا۔ جو بھی اپنی عبادت کرے گا، اپنی ریاضت کرے گا، اپنی خیرات کرے گا، اپنا صدقہ کرے گا، اپنے لیے وہ اکٹھا کرے گا، دوسروں کا اس سے کیا تعلق۔ لیکن نبی مکرم اور نبی کی آل نے جو دنیا میں دین دینا ہے، لوگوں کو جو بتانا ہے، وہ ہدایت کا سر چشمہ ہے، اور یار ان کو ماننا ہے، دوسرے تیسرے کی اوقات کیا بنتی ہے۔ اچھا اب اس میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جو المجمع الکبیر میں ہے، طبرانی نے بھی نقل کیا، جامع صغیر نے بھی، سیوطی نے بھی، مصداق الحاکم نے بھی نقل کیا ہے۔ اچھا جی، انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد یہ اضافی الفاظ ہے، فمن اراد العلم فلیات البابا، میں شہر علم ہوں اور علی علیہ السلام اس کا دروازہ ہے، پس جس کو علم چاہیے وہ دروازے سے آئے۔ اب جس کو بھی دین چاہیے وہ علی۔ یہاں پر اس روایت کی، اس طرز کی، اس طرح کی کسی بھی اور بندے کے لیے روایت ہے تو ہم اس بندے کو ماننے کے لیے تیار ہیں، اگر نہیں ہے نا تو ایویں نہ ہے لوگوں کے اوپر کفر کے فتوے لگاؤ، کیونکہ تم اس حدیث کو نہ مان کے سارے ہی اللہ کے حکم سے کافر ہو چکے ہو، اور بچ وہ رہا ہے جو اتباع نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اتباع نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی کر رہا ہے۔ الحمدللہ کامیاب وہی ہے۔ ہاں جی، آگے چل کے تو آپ کو انشاءاللہ لفظ بھی بتائیں گے جس میں لکھا ہوا ہے علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہے۔ مولا غازی آپ کو اس کے دے، اللہ آپ کا آمین ناصر ہو۔